ایک چاہنے والا سامرہ آیا. کیوں؟ ہر امام اپنے عہد کا مشکل کشا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نازک سی بات ہے، مشکل کشائے دو عالم تو مولا کائنات ہیں. مشکل کشائے دو عالم تو مولا کائنات ہیں، مگر منصب امامت کے اختیارات کی بنیاد پر ہر امام اپنے عہد کا مشکل کشا ہے. چاہنے والا، اللہ اکبر. سامرہ آتا ہے، امام سے اپنی مشکل بیان کریں گے. آیا معلوم ہوا کہ امام نہیں ہیں. کہاں گئے ہیں؟ مطلب کسی گاؤں میں قریب کے گئے ہیں گاؤں کا احوال لینے. یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں امام قید نہیں ہے، نظر بند ہے. اب یہ سب ٹھہر کے پڑھنے کی چیزیں جو موقع نہیں ہے اور مضمون سے باہر کی بات ہے. یہ زمانہ وہ ہے جس میں امام نظر بند تو ہیں، مخبر ساتھ ہے، جاسوس ساتھ ہے، اسپائس ساتھ ہے، مگر قید میں نہیں ہے. تو گاؤں گاؤں امام جاتے تھے احوال کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، مشکلیں حل کرنے کے لیے اور حقیقی دین پہنچانے کے لیے. 10ویں امام کا ایک خاص کام تھا اور وہ تھا امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی کے آنے کی خبر دینا، ان کی غیبت کی بھی خبر دینا اور غیبت کے بعد کے حالات بھی بتانا. 10ویں امام کا پورا عہد اٹھا کے دیکھیں تو خاص کام ہمارے 10ویں امام کا یہی ہے، امام زمانہ کے لیے ماحول سازی کرنا. یہ پھر ایک الگ موضوع ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا، اسے معلوم ہوا کہ وہ وہاں گئے ہیں. وہ بیچارہ اس گاؤں چلا گیا، اتنا ضرورت مند تھا کہ اس گاؤں چلا گیا اور جانے کے بعد امام سے ملا. کہا کہ حضور ایسا ہے کہ میں 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور مجھے کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور کہیں سے کوئی راستہ ہے نہیں. مولا آپ کوئی انتظام کریے. نظر بند ہیں. غور کر رہے ہیں آپ، امامتوں نے بہت طریقے سے خیرات کی ہے، بہت طریقے سے خیرات کی ہے. میں کیا عرض کروں، بہت کا مطلب بہت طریقے سے خیرات کی ہے. اماموں نے باقاعدہ باغات خیرات کے لیے تشکیل دیے ہیں. اور کر رہے ہیں فارمنگ کی ہے امام نے، فارمنگ کی امام نے صرف خیرات کے لیے. پانی خود دیتے تھے، پیڑ خود اگاتے تھے اور کھجوریں خود پیدا کرتے تھے، مگر گھر میں ایک کھجور نہیں آتی تھی، وہ خیرات ہوتی تھی. یہ اماموں کے طریقے تھے. مگر ابھی نظر بند ہیں. امام نے ایک پرچی لکھی، متوجہ ہو جائے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. امام نے ایک پرچی لکھی اور لکھی کہ میں جو تمہارا 10,000 کا مقروض ہوں وہ میں جلد ہی ادا کر دوں گا. گویا ایک سند دی کہے کہ میں تمہارا 10,000 کا مقروض ہوں. وہ کہے کے لیے آیا، جملہ نہیں پہنچا سکا. وہ کہہ رہا مولا میں کسی کا 10,000 درہم کا مقروض ہوں. امام نے اسے ایک پرچی لکھ کے دی کہ میں تمہارا 10,000 کا مقروض ہوں، میں جلدی ادا کر دوں گا. اور یہ پرچی اس کے حوالے کی اور کہا دیکھو میں پلٹ رہا ہوں شہر، اور جب میں لوٹوں اور میں وہاں بیٹھا رہوں تو تم میرے پاس آنا اور آنے کے بعد کہنا کہ میرا 10,000 ابھی دیجئے، ٹلنا مت. اس نے ہاتھ جوڑ دیے، پیر پہ گر گیا. مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں مقروض ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا کرنا. وہ پرچی لے کے چلا گیا. دوسرے دن امام شہر دارالحکومت واپس آئے تو وہ پہنچا، دیکھا کہ 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر 10-12 لوگوں میں 4-6 تو جاسوسی ہیں کیونکہ نظر بند کا زمانہ ہے. اور اس نے کہا جناب آپ مجھے وہ 10,000 ابھی واپس کر دیجیے جو آپ نے لیے، اور یہ ہے وہ تحریر. کہا ہاں بھائی میں واپس کر دوں گا، تحریر دی تو واپس کر دوں گا، ایسا کیا کہہ رہا ہو؟ کہ نہیں مجھے تو آج اور ابھی چاہیے. کہ مجھے 3 دن کا ٹائم دے دو. کہ نہیں مجھے ابھی چاہیے. جیسے ہی یہ بات اسپائس کے ذریعہ پہنچی متوکل کے پاس، اس نے 30,000 درہم فوراً امام کے پاس بھجوائے. کیوں 30,000 حکومت نے بھجوائے؟ اس لیے کہ مدینے سے گرفتار کر کے اسی نے بلوایا ہے.
300 لوگوں کے ذریعہ، لشکر کے ذریعہ اس نے ہی امام کو گرفتار کر کے بلوایا ہے. یہ سمجھ لیں اس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو بھی. تو دنیا جان رہی ہے کہ یہ ایک طرح سے مقید ہے بادشاہ کے، تو ظاہر کوئی کام نہیں کر رہے، اور مقروض ہے تو کون قرضہ دے گا؟ تو حکومت نے 30,000 درہم دیے، امام نے 300,000 درہم اس کے حوالے کر دیا. اس نے 20 نکالا، 10 رکھا اور 20 واپس کرنا چاہا. امام نے کہا ہم جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. کملا مولا تو میں 10,000 کا ہی مقروض ہوں، قرض دے دوں گا پھر کوئی بات نہیں. کہ اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ کلیجہ صرف امامت کے پاس ہوتا ہے کہ اپنی عزت داؤں پہ لگا کے کسی کی مدد کر دے. اور کریں آپ سوچیے امام نے اپنے کتنے بڑے وقار کا سودا کیا صرف اس کی مدد کرنے کے لیے. اور کریں آپ سوچیے امامتیں کس طرح آپ تک پہنچائی گئی ہیں، کن حالات میں پہنچائی گئی ہیں. اور کریں آپ، اور حکومت وقت نے ہر امام کے آگے سدباب کیا ہے. یہ تبلیغ نہ کر سکیں، یہ ہدایت نہ کر سکیں، اور امام نے حکومت ہی کا سہارا لے کر کے سب کی مشکلیں بھی آسان کی، حکومت کی بھی مشکل آسان کی ہے. اگر جملہ پہنچے تو میں عرض کروں، ہر دور کے علی نے حکومت سے یہ کہلوا دیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کیا سن رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہر دور کے علی نے